نئے آئیڈیاز ان کو اپنانا ہے. نئے آئیڈیاز جب آپ لے کے آئیں گے تو نئے آئیڈیاز آنے سے آپ کا بزنس میں اٹریکشن پیدا ہو جائے. لوگ دیکھیں گے واٹ از نیو. اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس سے کریٹیوٹی لائیں. 1 منٹ میں آپ کے اندر 70,000 خیالات آ رہے ہیں. اگر نیگیٹیوٹی ہی آ رہی ہے تو کمپیوٹر میں جو ڈالیں گے وہی ان پٹ ڈالیں گے وہی آؤٹ پٹ. السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک PNY کے ایک نیو شو کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں PNY ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ اسکل سکھاتے ہیں، لائف اسکل سکھاتے ہیں، تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی پروفیشنل لائف کو اور اپنی لائف اسکلس کو بہت زیادہ امپروو کر سکیں اور زیادہ بہتر کر سکیں. ہم اس شو میں ڈفرینٹ گیسٹ کو بلاتے ہیں. کبھی ہم ہیلتھ سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں، کبھی ہم ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا یہ سیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی ان ایڈلٹس کے لیے، ینگسٹرس کے لیے جو اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سکسیس کے اس فیز میں دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس سکسیس کے فیز میں ہم کس طرح سے جا سکتے ہیں، ایسے کون سے سیکرٹس ہیں جو آپ کو پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں، جن پہ آپ کام کر کے اپنے آپ کو اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. اسی پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. بہت سے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ آپ انہیں دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ لیکچرز ہیں، لائف اسکلس پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، ایڈوائزر ہیں، سکسیس کوچ بھی ہیں اور بہت سے ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ بھی ہیں. تو سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں سر تقی شاہ صاحب کو. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. معافی، آئی ایم ویری گریٹفل دیٹ آج آپ نے PNY کے پلیٹ فارم پہ مجھے انوائٹ کیا. سر ماشاء اللہ سے اتنا کچھ کر رہے ہیں ڈائیورسٹی میں، اور ابھی بھی ماشاء اللہ ینگ ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اس کا راز بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو، کیونکہ بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو ذرا ڈل کر لیتے ہیں، لیکن ماشاء اللہ سے آپ اور زیادہ ینگ اور ایکٹیو، اور جتنی اچھی باتیں آپ سب کو سکھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ ہمیں بتائیں. دیکھیے معافی، بات یہ ہے کہ اصل بات ہے امنگ. جی. کہ اگر آپ کے اندر ایک امنگ ہے، آپ کا ایک پیشن ہے، اور آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں کوئی بیکار پیدا نہیں کیا. جی. تو عمر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اب میں تھوڑی سی آپ نے بات کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بہت ضعیف شخص کدال پکڑی ہوئی ہے اور کام کر رہا ہے. تو آپ نے دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ اس کی امنگ ختم کر دے. 2 دن کے بعد گئے تو دیکھا کہ وہ شخص چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور سویا ہوا ہے. تو پھر آپ نے دعا کی کہ بار الہ اس کی امنگ دوبارہ واپس کر دے. تو 2-4 دن کے بعد پھر گزرے تو پھر اس نے کدال پکڑی ہوئی ہے اور اسی امنگ کے ساتھ وہ کام کر رہے. بالکل. تو آپ نے کہا کہ میں 2-3 دن پہلے آیا تھا تو آپ کام کر رہے تھے، اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں، اور اب آپ پھر کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امنگ دی ہوئی تھی کہ مجھے اللہ نے صحت مند اور تمام آزاد دیے ہوئے ہیں، تو میں کیوں کسی کا محتاج رہوں. تو میں محنت کر رہا تھا. زبردست. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں ساری زندگی کام ہی کرتا رہوں. تو پھر آپ نے دیکھا کہ میں سو رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں کسی کی محتاجی کروں. تو پھر یہ اصل میں یہ امنگ ہے، اور آپ کے اندر جینے کا جو راز ہے اور کچھ کرنے کی جب تک آپ کے اندر ایک تڑپ رہتی ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، چونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، بالکل، تو پھر وہ آپ کے اندر ایک حوصلہ اور آپ کے اندر ایک جذبہ جو ہے وہ ہوتا ہے. بالکل سر، ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے وقت گزر ہے، ماڈرن ایرا ہے، جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کے اندر وہ امنگ پہلے ہی بڑی کم ہے. مطلب وہ اپنے آپ کو اس طرح سے لے کر نہیں آ رہے. بہت سے لوگ اپنے آپ کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، لیکن 1 سے 2 دفعہ وہ فیلیئرز دیکھتے ہیں نا، وہ وہی لیٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، وہ آگے نہیں جا پاتے. تو یہی میں جاننا چاہتی ہوں، جس طرح ہم بات
کر رہے تھے انٹرویو سے پہلے بھی کہ ایسے کون سے سیکرٹس ہیں سکسیس کے, کامیابی کے, کیونکہ ہمارے ہاں جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہے وہ پیسوں سے ریلیٹڈ ہے. ہم کامیابی اسی کو کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس پیسے آ رہے ہیں وہ میری کامیابی ہے. تو ایسا کیوں ہے, کیا ایلیمنٹس ہیں جو اس پہ بڑا اثر انداز کر رہے ہیں؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یوتھ ہماری آس ہے جی یوتھ ہمارا مستقبل کا سرمایہ ہے. بالکل. اللہ نے ان کو بہت سی صلاحیتیں دی ہیں لیکن ان کو پراپر ڈائریکشن اور گائیڈنس کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی. دیکھیں کامیابی اصل میں کیا ہے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیشن آف سکسیس کیا ہے تو ہر انڈیویجول کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے. جی. لیکن اگر کامن ورڈز میں اگر ہم یہ کہیں کہ کامیابی کیا ہے, جب کوئی اپنے کسی ٹارگٹ کو آبجیکٹیو کو اچیو کر لیتا ہے تو وہ اس کی کامیابی ہے. اور جب وہ اس اپنے ٹارگٹ میں اپنے آبجیکٹیو میں کامیاب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ وہ فیلیور ہے اس کی. تو اصل میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں تو آپ سے یہ ڈسکس کروں گا کہ یوتھ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو لفظ سکسیس ہے, کامیابی, اٹ سیلف اس میں راز ہے. میں یوتھ سے جو بہت سارے دنیا میں الفاظ کا تجزیہ کیا گیا اور 500 بکس کا نچوڑ اور 10,000 لوگوں کی جو دنیا میں بہت کامیاب ہوئے, میں اس کا خلاصہ بھی یوتھ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو لفظ سکسیس ہے, کامیابی اور ہم بولتے ہیں, تو 7 الفابیٹس ہیں سکسیس میں بھی اور 7 الفابیٹس ہیں فیلور میں بھی. تو اب سکسیس سٹارٹ ہوتی ہے ایس سے. تو جو پہلی ایس ہے وہ ہے سی یور گولز. آپ نے اپنے گول سیٹ کرنے. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں افسو بیکار پیدا نہیں کیا. بالکل. تو ہماری جب زندگی میں آنے کا ایک مقصد ہے اور اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ایوری ون ہیز ٹو سیٹ ہز گول, اسمارٹ گولز. تو گول کون سا؟ اسپیسیفک گول. دے ہیو ٹو سیٹ اسپیسیفک گول اینڈ دین میئریبل گولز. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو امیر بننا ہے, دولت اکٹھی کرنی ہے, تو بھائی کتنی دولت؟ 10 لاکھ, 50 لاکھ, 1 کروڑ, 10 کروڑ, 1 ارب, 100 ارب. تو میئریبل. تو گول وہ ہو جو اسپیسیفک ہو, میئریبل ہو, اور پھر وہ گول کہ جو اچیویبل ہو, جو اٹینیبل ہو. He has to see that goal which is attainable, achievable. And then that goal should be realistic. ایک ہی بات آ رہتا ہے realistic. Goal should be realistic. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مریخ پہ اگلی جا کے سمر ویکیشن گزاریں گے تو اٹس ناٹ ریئلسٹک. گول شوڈ بی ریئلسٹک اور اس کے بعد گول شوڈ بی ٹائم باؤنڈ. اب اگر کسی کو حاصل کرنا ہے زندگی میں تو ایک خاص مدت میں اس کو حاصل کرنا ہے. اگر اس نے MBBS ڈاکٹر بننا ہے تو 5 سال میں MBBS کرنا ہے. تو پھر یہ اسمارٹ گولز. تو سی یور گول, دین یو انڈرسٹینڈ دا آبسٹیکلس. اس گول کو اچیو کرنے میں رکاوٹیں کب آئیں گی, کون سی رکاوٹیں آئیں گی. جب تک پہلے میں اس کو ذہن میں رکھوں گا کہ یہ رکاوٹ آئے گی اور ان رکاوٹوں کو پھر میں دور کیسے کروں گا. تو ایس, سی یور گول, یو انڈرسٹینڈ یور آبسٹیکلس, اینڈ دین سی کریٹ کلیئر پکچر ان یور مائنڈ. آپ کے ذہن میں ایک ایسا خاکہ ہونا چاہیے جو بڑا کلیئر ہو. اور دوسرا جو سی ہے وہ یہ ہے کہ کلیئر یور سیلف ڈاؤٹ. آپ کے دل میں پھر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, ڈاؤٹس نہیں ہونے چاہیے. دین ای, امبیرس چیلنجز. چیلنجز جو ہیں ان کو گلے سے لگانا ہے. بالکل. آبسٹیکلس کا پتہ چل گیا, اب چیلنجز کو گلے سے لگانا ہے. اور پھر آخر میں جو ایس آ رہا ہے, اسٹے آن یور ٹریک. اب چیلنجز کی وجہ سے, ان آبسٹیکل کی وجہ سے ٹریک کو چھوڑ نہیں دینا. ٹریک کے اوپر یو ہیو ٹو بی آن یور ٹریک.
اور جو آخر ایس ہے شو دا ورلڈ دیٹ یو ہیو ڈن. جو ٹاسک آپ نے ذہن میں لیا تھا وہ لوگوں کو آپ نے بتا دیا کہ میں نے یہ اچیو کر لیا ہے, تو یہ سکسیس ہے. اب اگر فیلیورز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ فیئرفل, اگر خوف طاری ہو گیا, چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی بجائے رکاوٹوں کو سوچ کے خوف زدہ ہو گیا ہے, تو پھر تو ناکامی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد FAIL. اب اے سے کیا ہے؟ جو لوگ ایروگنٹ ہیں, اگر آپ متکبر ہیں, اگر آپ تکبر کرتے ہیں تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو تکبر ہونے سے, متکبر ہونے سے آپ ناکامی کی طرف چلیں. بالکل ٹھیک ہے. FAIL. اب آئی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ انسیکیور فیل کر رہے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں تو کانفیڈنس لوز کر جائیں گے. بالکل. اور پھر آپ ناکام ہو جائیں گے, کامیاب نہیں ہوتے. متکبر بھی ہو بالکل تو پھر وہ تنہا رہ جائے گا. جب آپ تنہا رہ جاتے ہیں تو پھر آپ کسی سے سپورٹ نہیں لیتے, کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتا, آپ کسی سے گائیڈنس نہیں لیتے, اپنے آپ کو ہی اکیلے کل سمجھ لیتے ہیں. تو جب تنہا رہ جاتے ہیں تو پھر آپ ناکامی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو یو ہے وہ یہ ہے کہ when you are uncertain, غیر یقینی کی کیفیت جب طاری ہو جاتی ہے تو وہ پھر آپ کا ناکامی کی طرف جاتے ہیں. اور پھر آر کیا ہے؟ ریسنٹفل. ریسنٹفل, آپ ہر وقت ناراض ہی رہتے ہیں, آپ اپنے آپ سے بھی ناراض رہتے ہیں, آپ لوگوں سے دوسرے سے بھی ناراض رہتے ہیں, آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, آپ کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ میں امنگ ہی ختم ہو جاتی ہے, تو پھر آپ ناکامی کی طرف جاتے ہیں. اور اینڈ پہ کیا ہے؟ ایمپتھی. اف یو آر ناٹ ایمپیتھیٹک. تو جو لوگ ایمپیتھیٹک نہیں ہوتے پھر وہ ناکامی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ میں نے مختصراً سب سے پہلے یہ بتایا کہ ہمیں انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ ناکامی کیوں ہے اور پھر کامیابی میں کیا چیزیں. اور یہ بڑا اچھا سر آپ نے ایکسپلین کیا ہے اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ہم اس چیز کو بس ہمارے زبان پہ ہوتا ہے سکسیس, کامیابی, ناکامی, لیکن کبھی بھی ہم اس کی اتنی ڈیپتھ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں. تو یہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا ہے. اور میں چاہوں گی کچھ ایسے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا اسپیسیفک ہوتا ہے, لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک ہیلدی کانورسیشن, ایسی باتیں ہماری اپنی آڈینس تک پہنچا سکیں جو ان کو بہت زیادہ ان کی لائف میں ہیلپ فل ہو سکیں. تو میں چاہتی ہوں کچھ اسپیسیفک آپ ہمارے ساتھ سیکریٹس آف سکسیس بھی شیئر کریں, جو آپ کا ایک پورا لائف ایکسپوئر ہے, جو آپ نے اتنی اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ سکسیس اور فیلئر کا ڈیفائن بھی کیا ہے. تو کچھ ہمیں اپنی وہ پوری زندگی کا نچوڑ اور کچھ ایسے سیکریٹس جو ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل بھی ثابت ہو سکتے ہیں. معافیہ, میں آپ سے یہ عرض کروں کہ چونکہ ٹائم کی بھی شارٹیج ہے, لیکن میں اپنی یوتھ کے لیے جیسے میں نے کہا کہ بہت ہزاروں کتابوں اور الفاظ کے تجزیے کے بعد جو 8 سیکرٹس میں ڈسکس کرنے لگا ہوں, بہت سے سیکرٹس ہیں. یہ نہیں کہ صرف یہ 8 سیکرٹس ہی ہیں, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ 200 سیکرٹس ہیں تو اس 200 سیکرٹ میں سے 8 جو سیکرٹس میں ڈسکس کرنے لگا ہوں, اگر اس پہ یوتھ غور کر لے اور اگر ان پہ عمل کر لے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ناکام ہو جائے اور دنیا میں وہ بندہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو. تو سب سے پہلے جو بڑا سیکرٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیشن اس میں ہونا چاہیے. پیشن, اس میں جذبہ ہونا چاہیے. اور صرف پیشن نہ ہو, پیشن اس لیول کا ہو کہ اس کا جذبہ جنون میں بدل جائے, آبسیشن میں بدل جائے. اور پھر دیکھیں ہماری خواہشات لامتناہی ہوتی ہیں. جب آپ نے گول بنانا ہے تو اپنی برننگ ڈیزائر بنانی ہے. اگر گھر کی خواہش ہے, اچھی بیوی کی خواہش ہے, دولت کی خواہش ہے, اچھی جاب کی خواہش ہے, تو اب سب سے پہلے اس کو ایک برننگ ڈیزائر طے کرنی پڑے گی. دن رات اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے اور جذبہ اتنا کہ پھر وہ جنون میں بدل گیا ہے. تو جب یہ جنون میں بدل جائے گا جذبہ تو پھر کامیابی قدم چومے گی. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پیشن ہونا چاہیے. ون شوڈ بی پیشنیٹ. اس لیول کا اگر جذبہ نہیں ہے اور جذبہ جنون میں بدل جائے گا تو پھر
جب ہر وقت اس کے دل میں ایک ہی دھن سوار ہوگی، ایک ہی بات میں مگن رہے گا، تو پھر انشاءاللہ کامیابی سے وہ ہنکنار. تو فرسٹ ون از پیشن. Our youth should be passionate to that level that passion is converted into obsession. تو obsession جب ہے تو پھر وہ پہاڑ کو بھی ہلا سکتا ہے، رکاوٹوں کو دور کر سکتا ہے، اور آنے والی مشکلات کا جب وہ امبیرس سے چیلنجز کرے گا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا. تو پیشن کے بعد جو دوسری بات آتی ہے ورک، ہارڈ ورک اینڈ اسمارٹ ورک. آئی ٹی کا زمانہ ہے، جو مینول کام 2 گھنٹے میں ہو رہا ہے وہ اسمارٹ ورک سے 5 منٹ میں ہو رہا ہے. لیکن اب کیا 2 گھنٹے جو اس نے کام کرنا تھا 5 منٹ میں سولوشن نکل آیا تو کیا باقی وہ ٹائم ویسٹ کرتا رہے؟ نہیں. ہارڈ ورک از اے کی ٹو دا سکسیس. بچپن میں محنت میں عظمت ہے، محنت میں برکت ہے. اب یہ محنت لفظ تو ایک ہے لیکن اس میں حرف 4 ہیں اور اس میں کچھ راز چھپے ہوئے ہیں. میم سے مضبوطی. جب آپ مستقل محنت کرتے ہیں تو آپ مضبوط ہو جاتے ہیں. کلی 10 پہ کیسے اٹھا لیتا ہے، مزدور 30 اینٹیں سر پہ رکھ کے روزہ رکھ لیتا ہے، وہ مستقل محنت کر کے مضبوط ہو گیا ہے. اب مضبوط ہونا کافی نہیں جب تک اس میں حوصلہ نہیں پیدا ہو جائے گا. میم کے بعد ہے، اب وہ مضبوط ہو گیا، حوصلہ اس میں پیدا ہو گیا، حوصلہ مند ہو گیا. اب نظر کرم اللہ ہوگی تو پھر تیز سے ترقی ہوگی. یہ ہارڈ ورک اور محنت ہے جو اس کا راز ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی. جس نے محنت کی ہے، جتنی کوئی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو ناکام نہیں کرتا اور اس کا صلہ دیتا ہے. تو سب سے پہلا جو سیکرٹ ہے پیشنیٹ ہونا، پیشنیٹ ٹو دیٹ لیول کہ وہ obsession میں بدل جائے. اور دوسرا ورک اینڈ ورک. ہمارے قائد نے بھی کہا کہ کام 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 اور بس کام. اور اس کے بعد پھر جو تیسری پوزیشن آتی ہے، تیسرا سیکرٹ ہے دیٹ از فوکس. وہ فوکس کرے اپنے مین ٹاسک پہ. دیکھیں ملٹی ٹاسکنگ کہیں تو اسٹرینتھ ہے اور کہیں ویکنیس. فوکس، فالو ون کورس انٹل سکسیس. یہ ورڈ فوکس کو جو ہے اس پہ آپ کرتے ہیں تو پازیٹیولی فوکس کریں. پریورٹائز یور ایکٹیویٹیز. اپنا جو اوریجنل ٹاسک ہے اس پہ کمپرومائز نہ کرے، اسی پہ فوکس کرے. اور جب پازیٹیو فوکس ہوگا، پازیٹیو نیگیٹو 2 فوکس ہیں. جب آپ پازیٹیو فوکس کرتے ہیں تو اس کا انفلوئنس آتا ہے تو نیچرلی پھر وہ کامیابی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور فوکس کے بعد جو ہے سیکرٹ ہے وہ ہے پش. اپنے آپ کو پش کرے. دیکھیں ہماری ایز اے نیشن 2 طرح کے لوگ ہیں. ہم وی پل ادرس لیگس. ہم دوسروں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. وی ڈونٹ پش ادرس. تو پش کرنا ہے. اب یہ پش کیا ہے؟ پش یہ ہے کہ پرسسٹ انٹل سم تھنگ ہیپن. پش کرتا رہے. کہاں کھڑا ہوں، کل کہاں کھڑا تھا، آج کہاں کھڑا ہوں، اس کے بعد مجھے کل کہاں جانا ہے. تو he should push himself. When he will seek guidance from others, they will push him. Your mentor will push you. Your parent will push you. So you have to push yourself. Continuously advancement رکنا نہیں ہے. Push. Persistence ہونی چاہیے. اب persistence کیا ہے؟ اگر میرے ہاتھ کے اوپر ایک بارش کا قطرہ گر جائے تو میرے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن ڈراپ کے قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کمیٹی کا نل خراب ہو اور وہ قطرہ مستقل گرتا رہے تو آپ دیکھیں گے کہ پتھر میں بھی سوراخ ہو جائے گا. تو پرسسٹنس کی وجہ سے. تو پش میں پرسسٹنس، مستقل مزاجی اور اس کے ساتھ آگے اس نے بڑھنے جانا ہے. پھر پش کے بعد آتا ہے آئیڈیاز، نئے نئے آئیڈیاز. انوویشن کا زمانہ ہے، آئی ٹی کا زمانہ ہے.
جب آپ کے ذہن میں نئے آئیڈیاز آئیں گے. جی دیکھیں اللہ نے انسان کے برین میں 100 بلین سیلز اللہ نے انسان کو دیے ہیں. بالکل. اب تک جتنی ترقی ہوئی ہے جب سے دنیا بنی ہے only 35% cells of this human brain have been utilized. یس. ابھی 65% اس کے سیل استعمال ہونے ہیں. یہ اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. ابھی تو چاند پہ قدم رکھا ہے, ہم نے تو مریخ کی سیر بھی کرنی ہے اور ہم نے تمام سیاروں کے اوپر جو ہے وہ سیاحت کرنی ہے. تو نئے آئیڈیاز جو ہیں ان کو اپنانا ہے. نئے آئیڈیاز جب آپ لے کے آئیں گے تو نئے آئیڈیاز آنے سے آپ کا بزنس میں اٹریکشن پیدا ہو جائے. لوگ دیکھیں گے واٹ از نیو. جب نئی چیز آ رہی ہے تو آپ کو یو ہیو ٹو کوپ ود دا نیو آئیڈیاز. اور نئے آئیڈیاز کو پھر آپ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس سے کریٹیوٹی لائیں. 1 منٹ میں آپ کے اندر 70,000 خیالات آ رہے ہیں. اگر نیگیٹیوٹی ہی آ رہی ہے تو کمپیوٹر میں جو ڈالیں گے وہی ان پٹ ڈالیں گے وہی آؤٹ پٹ ہے. بالکل ایسے ہی. تو ذہن جو اللہ نے آپ کو 100 بلین سیل عطا کیے ہیں تو نئے آئیڈیاز کے اوپر سوچیں, نئے آئیڈیاز پہ کام کریں. اور نئے آئیڈیاز کے بعد یہ ہے کہ امپروو یور سیلف. ساری زندگی امپروو کرنا ہے. میرا آج کل سے بہتر ہونا چاہیے, میرا آنے والا کل آج سے بہتر ہونا چاہیے. مجھے اپنی اسکل امپروو کرنی ہے, مجھے اپنی عادات میں امپروومنٹ لانی ہے. تو ساری زندگی جب میں ڈیلی امپروومنٹ کرتا چلے جاؤں گا تو پروڈکٹس میں امپروومنٹ لانی ہے, پروڈکٹ کی سروسز میں امپروومنٹ لانی ہے. تو امپروومنٹ لانے سے آپ کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں. اور امپروومنٹ کے بعد جو ہے سرو ادرس. جب آپ لوگوں کو سرو کرتے ہیں تو سرو کرنے سے کیا ہوتا ہے, یو ون دا ہارٹس آف پیپل. آپ کو گیسٹ آتا ہے تو آپ اس کو سرو کرتے ہیں. تو گیسٹ کو سرو کرنے سے کیا ہے, ریلیشننگ بہتر ہوتی ہے, وہ اچھا تاثر لے کے جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا کبھی نہیں کھاتے تھے, اور جس دن کوئی مہمان نہیں آتا تھا تو اللہ سے گڑ گڑاتے تھے کہ بار الہ تو ناراض ہے کہ رحمت کوئی نہیں بھیج رہا. اور باہر مہمان کی تلاش میں باہر چلے جاتے تھے, اور جب مہمان ملتا تھا تو گھر میں لا کے اس کی خدمت کرنے کے بعد, سرو کرنے کے بعد خاک پہ سجدہ کرتے تھے اور شکر ادا کرتے تھے. تو اللہ کو اتنی ادا یہ پسند آئی کہ اللہ نے اپنے جو حضرت ابراہیم ہیں ان کو خلیل کے نام سے. تو جب آپ سرو کرتے ہیں دوسروں کے دلوں کو آپ دلوں میں یاد رہتے ہیں, آپ کے لنکس مینٹین رہتے ہیں. بزنس فلورش کب کرتا ہے اور کامیاب ہوتے ہیں, جب آپ کلائنٹ کی سروس کرتے ہیں, بہتر سروس کرتے ہیں اور بہتر سے بہتر سروس کو امپروو کرتے رہتے ہیں. تو آپ کے جو کلائنٹس ہیں انٹیکٹ رہتے ہیں, آپ کی ریپوٹیشن بڑھتی چلی جاتی ہے, اور کلائنٹ کے بڑھنے سے ہی آپ کو اپنے بزنس میں کامیابی ہے. چاہے وہ بزنس ہے چاہے جو بھی ہے, جب آپ لوگوں کو سرو کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور سرو کرنے کے بعد پرسسٹ, جب تک پرسسٹنس, آپ نے 15 دن محنت کی پھر 10 دن آپ نے سستی کا شکار ہو گئے, تو پرسسٹ. آئی آلویز ایڈوائز ٹو یوتھ کہ دنیا میں سب سے جو مہنگی کموڈیٹی ہے دیٹ از ٹائم. اللہ اتنا عادل ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو 24 گھنٹے میں 1440 منٹس دیے ہیں, اور صبح صبح آپ کے اکاؤنٹ میں 86,400 روپیز جمع ہو جاتے ہیں جو آپ نے سیم ڈے یوز کرنے ہیں, کل نئے آ جانے ہیں, یعنی 86,400 سیکنڈس. تو ایون سیکنڈ از ویری امپورٹنٹ, ایون منٹ از ویری امپورٹنٹ. تو ٹائم مینجمنٹ لائف میں سکسیس کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اور آپ دیکھیں جیسے آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں, یو اسپینڈ منی اینڈ یو انویسٹ منی. لائک وائز ٹائم آپ اسپینڈ کرتے ہیں, اور آپ اگر انویسٹ کرتے ہیں, آپ اگر اپنی نالج کو امپروو کرنے کے لیے اچھی بکس پڑھتے ہیں تو یہ انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ اپنی روح کے لیے اچھی بکس پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ کسی کی اچھی ڈسکشن کے لیے چلے جاتے ہیں جو کہ آپ کی لائف میں کوئی بہتری لائے گی, ویلیو ایڈیشن کرے گی,
تو دیٹ از آلسو اے ٹائم انویسٹمنٹ. تو میں آئی ول ایڈوائز ٹو یوتھ کہ جس نے ٹائم کو بہتر یوز کر لیا اس نے اپنی لائف کو مینیج کر لیا. اور جب آپ کی لائف مینیج ہو گئی، اور سب سے پہلے میں ایڈوائز کروں گا اسٹوڈنٹ کو جو میں نے 50 سال میں خریدا، سیونگ ضرور کریں، اپنا ٹائم انویسٹ کریں اور اپنا پیسہ سیو ضرور کریں. ایٹ لیسٹ 10% ضرور سیو کریں. سیو فار یور رینی ڈیز، سیو فار یور آڈ ٹائم. اب کرونا جو آیا تھا تو کچھ ایسے لوگ جو کبھی لوگوں کو دیا کرتے تھے، دوز ہو آر گیور، تو اس کنڈیشن میں آ گئے. تو لائف میں سیو ہم نے کرنا ہے. ٹائم اگر سیو کرنا ہے تو اصل کامیابی تو یہ ہے کہ اگر ہم آخروی زندگی کے لیے کچھ زیادہ راہ اکٹھی کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارا مالک کہہ رہا ہے، اور وہ کام نہیں کر رہے جو ہمیں شیطان کہہ رہا ہے. تو اگر شیطان کے حکم پر چل رہے ہیں تو پھر کامیابی، اصل کامیابی نہیں ہوگی. پھر ہمارے اعمال اگر رائٹ ہینڈ میں پکڑائے جائیں گے تو ہماری کامیابی ہے، اور وہی اصل میں کامیابی. میں آخری بات فاقیہ، میں سوری معافیہ آپ سے یہ کہوں گا کہ جتنی بھی کامیابیاں ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں میں نے وہ کیا، میں نے گھر بنایا، میں نے پی ایچ ڈی کی، میں نے وہ کیا. تو کیا تم سیلف میڈ ہو؟ جب تک ہم سب گاڈ میڈ ہیں، جب تک خدا کا فضل شامل نہیں ہوگا، خدا ہمیں توفیق نہیں دے گا، ہم تو محنت بھی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم اس کو سجدہ ہی نہیں کر سکتے جب اس کی توفیق نہ دو. تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سورہ نمل میں 2 دفعہ یہ کہا ہے، 2 دفعہ لفظ استعمال ہوا ہے، ھذا من فضل ربی. آج آپ دیکھتے ہیں کسی نے بڑا گھر بنا لیا، محل 8 کنال کی کوٹھی بنا لی، تو اس کا بڑے شوق سے لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، یعنی یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے. تو قرآن نے 2 دفعہ ذکر کیا. پہلی دفعہ سورہ نمل میں جب یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو بہت ساری فضیلتیں عطا کی، ہم نے ان کو جانوروں کی بولیاں بھی سکھائیں، لیکن سورہ نمل میں ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ سب ہمارے اللہ کے فضل کی وجہ سے. دوسرا، جب یہ خواہش پیدا ہوئی کہ تخت بلقیس پہلے آ جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم نے خط لکھا ہے اور وہ آئے، بالکل، تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خواہش ظاہر کی کہ 550 میل کے فاصلے پہ سبا کے علاقے سے تخت بلقیس آئے. تو آپ نے کہا کہ کون لائے گا؟ تو ایک جن اٹھا جس کا نام تقرید تھا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت بلقیس آ جاتا ہے. تو محفل کا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ 25 میل تک انسان ہوتے تھے، 25 میل تک جن ہوتے تھے، 25 میل تک تمام جانور ہوتے تھے، اور سروں کے اوپر پرندوں نے سایہ کیا ہوتا تھا. تو کتنا ٹائم لگتا ہوگا یہ محفل برخاست ہونے میں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی پہلے. تو قرآن میں ہے کہ ایک شخص تھا بیٹھا ہوا جس کو ہم نے اپنی کتاب کا ایک علم کا ایک حصہ عطا کیا تھا، من العلم. تو اس نے کہا کہ میں فلک جھپنے سے پہلے پہلے تخت بلقیس لے آتا ہوں، اور تخت بلقیس آ گیا. تو پھر قرآن میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ ھذا من فضل ربی. تو ہمیں اپنے اللہ سے عجز و انکساری کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ بار اللہ مجھے توفیق عطا فرما. اور اصل کامیابی کیا ہے؟ کیا دولت کا اکٹھا کر لینا؟ کیا بڑے بڑے محل نما مکان بنا لینا؟ کیا بچوں کو تعلیم کے لیے باہر بھیج دینا؟ کیا یہ کامیابی ہے؟ کامیابی صرف یہ ہے کہ جو بھی کمایا ہے اس میں یتیم کا حصہ بھی ہے، فقیروں کا حصہ بھی ہے، غریب رشتہ دار بھی ہیں. اگر ہم گیور بن گئے ہیں تو پھر ہماری کامیابی ہے. تو میں بڑا آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا.
اور کوشش ہم نے یہ کی ہے. بالکل سر، بہت اچھا رہا ہے ماشاءاللہ سے. میرا خیال ہے کہ ہمارے جو آڈینس سننے والے ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آپ یقین جانیں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے یہاں آپ کی باتوں سے. ہمیں جتنا ہم اس لرننگ فیز کو اپنے اپناتے ہیں اتنا ہی اچھا ہم سیکھتے ہیں اور اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں یوز کرتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ہر ڈومین کلیئر کی، اور میں امید کرتی ہوں ہمارے ینگسٹرس کو بہت اچھے طریقے سے پوری سکسیس کی ڈیفینیشن، اس کے جو سیکریٹس ہیں، اور ایٹ دا اینڈ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اپنے اندر وہ انکساری لے کر آنا بہت زیادہ ضروری ہے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نیو سیشن کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.